ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشکی انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ کیا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا. ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا. الحمدللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے. یعنی جامع کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ٹائٹل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع الکلیم کہا جاتا ہے، جامع الکلیم. اور حدیث شریف کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے. جامع کلمات کیا ہوتے ہیں کہ کلمات یعنی جو بات چیت ہوتی ہے، جو گفتگو ہوتی ہے، جو ورڈنگز ہوتی ہے، جو کمیونیکیشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں لفظ، وہ مختصر ہوتے ہیں. جامع کلمات مطلب مختصر ہوتے ہیں مگر اس کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے. مطلب اس سے زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، بڑے بڑے مسئلے اس میں حل ہو جاتے ہیں اور اس میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جامع الکلیم بنایا. جامع الکلیم مطلب جامع الفاظ، کم الفاظ، خوبصورت الفاظ، مگر اس کی گہرائی بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ دلوں پہ اثر فرماتی ہے اور حکمت بھرے ہوتے ہیں. بڑے بڑے مسئلے اس میں حل ہو جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جامع الکلیم. اور حدیث شریف بھی کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع کلمات عطا کیے. اس کی بے شمار مثالیں کہ مطلب آج فی زمانہ دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں، یوٹیوب دیکھتے ہیں کہ ہم دیکھو موٹیویشنل اسپیکرز کو دیکھتے ہیں، ادھر دیکھتے ادھر دیکھتے. مطلب ہم سولوشن موٹیویشنل اسپیکرز کے پاس جاتے کہ بھائی یہاں پر یہ لوگ کمیونیکیشن اچھا کرتے اور ان سے ہمیں کچھ بات مل جاتی. کائنات میں جو سب سے زیادہ بہترین کمیونیکیشن کرنے والے ہیں، بہترین کمیونیکیشن فرمانے والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوبصورت گفتگو فرمانے والے کہ ایک پڑھا لکھا بھی آدمی ہو یا عبادت گزار بھی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، یا عبادت نہیں کرنے والا بھی اور کم مرتبے والا بھی آدمی آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سن کر اس کے دل پہ اثر پڑتا اور وہ اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی. اور کوئی یہ نہیں کہتا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا انداز تھا. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ جو نا یہ صفات، یہ خوبصورت صفات ادا کرتے ہیں. جامع الکلیم ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. بے شمار اس کے مثالیں، تمام احادیث اس کی مثالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حکمت بھرے ارشادات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نا ارشاد فرمایا. ایک مرتبہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، وہ صحابی رسول آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کا ایسا اصول بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو میں مضبوطی سے تھام لوں. مطلب ایسا اصول بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں مطلب اس کا مطلب یہ تھا وہ صحابی رسول کا کہ ایسا اصول بتائیے یا رسول اللہ جس میں دنیا میں بھی مجھے کامیابی ملے، آخرت میں بھی کامیابی. مجھے ایسا اصول بتائیے یا رسول اللہ کہ مجھے دوسرے اصول کی ضرورت ہی نہ پڑے. تو یا رسول اللہ مجھے ایسا اصول بتائیے اسلام کا جس کو میں مضبوطی سے تھام لوں، مطلب اس کو پکڑ لوں میں اور اس کے بعد مجھ کو ادھر ادھر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا اصول بتائیے یا رسول اللہ جو کامیابی مجھے مل جائے، دنیا میں آخرت میں بھی کامیابی مل جائے، سکون مل جائے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جامع الکلیم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت جملہ فرمایا کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر ثابت قدم رہو. ایک ہی جملہ کہا سرکار نے، کیا فرمایا؟ یہ کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر ثابت قدم رہو. دیکھو کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو دیکھو. اب دکھنے میں کم جو ہے نا جملے ہیں، مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت گفتگو کہ یہ جو ہے نا زندگی دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سرمایہ اس میں کہ جو بندہ ایمان لا لیتا اللہ پر، کہ اللہ کی بندگی میں آ جاتا، اس کو دنیا میں بھی بھلائی مل جاتی، اس کو آخرت میں بھی بھلائی مل جاتی. تو سرکار فرما رہی کہ یہ اصول اٹھا لو، تم یہ اصول اٹھا لی تو تمہیں دوسرے اصول کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ایسا اصول میں بتا رہا ہوں کم الفاظ میں کہ تم اللہ کہو میں اللہ پر ایمان لا رہا ہوں اور اس پر ثابت قدم رہو. مطلب زبان سے اقرار کر لو اللہ میرا مالک ہے، ایمان لا لو اللہ پر
کہو میں اللہ پر ایمان لا. کیا ایمان لائے؟ اللہ میرا مالک ہے، اللہ میرا رازق ہے، اللہ میرا حاجت روا ہے، اللہ میری پرورش کرنے والا، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے کو دیکھ رہا. یہ ایمان لا لو، اس پر ثابت قدم رہو. یعنی زبان سے اقرار بھی کرو اور دل کی ثابت قدمی بھی اس میں لا لو. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جامع الکلیم میں فرماتے ہیں کہ تم ایسا فرماؤ، ایسا کہو میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں. جو بندہ ایمان لا لیتا، جو ہمارے لیے بھی یہ سولوشن ہے، ہم سب کے لیے بھی یہ سولوشن ہے کہ ہماری جو دنیا اور آخرت کی بھلائی کیا ہے؟ ایمان میں ہے. کہ ایمان ایسی چیز ہے، ہر چیز کی بنیاد ہے. تمام پریشانی کا حل کس میں؟ ایمان لا لو، پریشانیاں دور سے. اسلام کی بنیاد ایمان، تقوی کی بنیاد ایمان، توحید کی بنیاد ایمان، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی بنیاد ایمان، عشق کی بنیاد ایمان. تو ہر چیز کی جو بیسک ہے وہ ایمان ہے. ایمان آ گیا تو ہر چیز آ گئی. ایمان آ گئے تو دوسرے ٹینشن، تمام ٹینشن ختم ہو جاتے ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جامع الکلیم میں فرمایا تم بس یہ کہو میں اللہ پر ایمان لا. آج ہم اللہ پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، ہر چیز پہ ایمان لا رہے ہیں. اللہ پر ایمان کیا لانا؟ کہ اللہ، ہم زبان سے بول رہے ہیں ایمان کیا ہے؟ زبان سے اقرار اور دل میں تصدیق. مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، سولوشن دے رہے ہیں کہ یہ اس میں یہ اصول اٹھا لو. تم ایک اصول سرکار کی احادیث میں سے ہم یہ اصول سرکار کا اٹھا لیے تو ہماری دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے. کیا اصول ہے وہ؟ بس اللہ پر ایمان لا. ہم ہر چیز پہ تو ایمان لا رہے ہیں. ایمان کیا؟ یقین کرنا. یقین نہیں ہے ہمارے پاس. ہمارے پاس ہم بیمار ہوتے تو ہمارے پاس یقین رہتا، ڈاکٹر ہماری جو ہے ضرورت پوری کر دیتا، بیماری دور کر دیتا. اور ہم جاتے اس کی دوا کھاتے، ایک بار کھاتے، دو بار کھاتے، تیسری بار کھاتے، پھر بولتا ہے ارے کون سی. پھر جب بیماری کم نہیں ہوتی پھر ہم بولتا ہے ارے کیسا ڈاکٹر کم گئے ہم، وہ بیماری دوری نہیں ہو رہی، کھانسی دور نہیں ہو رہی، بخار دور نہیں، پریشانی ہوتی. ہمارا یقین ڈاکٹروں پہ ہوتا، پھر ہم جو ہے نا یقین ہمارا ٹوٹتا بھی اس میں. مگر ہمارا یقین ہم اللہ پر کر رہے نہیں. جیسا کرنے کا حق ہے کہ اللہ ہمارا مالک ہے. کوئی پرابلم آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو ہمارے اندر یہ یقین نہیں آ رہا، ہمارے اندر یہ خیال نہیں آ رہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہماری پرورش کر رہا، اللہ بچپنے سے اب ہماری پرورش کر رہا، آگے بھی ہمارے کام سنوار دے گا، پہلے بھی کام سنوارے گا، زندگی بھر کے کام سنوار دے گا. تو دل کو سکون ہی نہیں ہے کیونکہ یقین نہیں ہے. ایمان آ جاتا کیونکہ ایمان میں سکون ہے دلوں کا، روح کا سکون ہے اس میں. روح کی بے چینی دور ہو جاتی، دل کی بے چینی دور ہو جاتی، جسم کی جو پریشانیاں بیماریاں وہ دور ہو جاتی. ایمان ہے تو یہ سب چیزیں دور ہو جاتی. ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سولوشن بتا رہے ہیں کہ اصول بتا رہے ہیں. یہ اصول دین کا ایک اصول اصل ہے. یہ ایمان رہا تو ہر چیز ہے. ایمان رہا تو آپ کا تقوی بھی رہتا. ایمان کیونکہ بنیاد ہے ایمان تقوی کی، یہ بنیاد ہے ایمان توحید کی، بنیاد ہے ایمان رسالت کی، بنیاد ہے ایمان جو ہے نا عشق اور محبت کی. ایمان پھل کی غذا ہے. تو ایمان لاؤ، تم یہی کہو بس اللہ پر ایمان لاؤ تو، اور اس پہ ثابت قدم رہو. تو ایمان لانا بھی ہے، اس پہ ثابت قدم بھی رہنا. یہ آ گیا تو بس دونوں جہاں میں ہمارے کو کسی کے اوپر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں. کیونکہ اللہ پر جب بھروسہ ہو جاتا، اللہ میرے ساتھ ہے، اس کو احساس ہو جاتا تو اس کو ٹینشن ہی نہیں ہوتی. جو مالک ہے ہر چیز کا، جو خالق ہے ہر چیز کا، جو ہر چیز ہمارے کو عطا کر رہا ہے، جسم کے اندر ہماری آنکھوں میں بصارت دے رہا، کان میں سماعت دے رہا، ہمارے منہ میں تھوک دے رہا، پیٹ میں ڈائجسٹو سسٹم رکھا، نروس سسٹم رکھا، رگوں میں خون دوڑا رہا، صلاحیت سوچنے کی دیا، چلنے کی قوت دیا، ہاتھ سے کام کرنے کی صلاحیت دیا، اور بے شمار چیزیں ہم کو دیا. جب یہ یقین ہو جائے جو بھی اللہ کی طرف سے، تو بندہ ٹینشن کیوں لے گا، دوسروں میں بھروسہ کیوں کرے گا. اس کے ٹینشن پورے ختم ہو جاتے. آفس کے ٹینشن، گھر کے ٹینشن، باہر کے ٹینشن، پرائیویٹ ٹینشن، پرسنل ٹینشن، پروفیشنل ٹینشن، ہر ٹینشن ختم ہو جاتی. ایمان آ گیا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایمان ہمارا درست کرنے آئے کہ ایمان لا لو تم اللہ پر، اس پر بھروسہ کرو، اس پر توکل کرو اور اس کی بندگی میں آ لگ جاؤ اور ثابت قدمی کے ساتھ جاؤ. تو ایمان ہمارے کو لانا ہے. ہم ایمان زبان سے بول رہے ہیں اللہ ہمارا مالک ہے، مگر اس کو دل میں اتارنا ہے. دل میں نہیں اترا بول کے پریشان پھر رہے ہیں. ہر چیز ہونے کے بعد پریشان پھر رہے ہیں. سالوں کا راشن ہے، پریشان پھر رہے ہیں. ہزاروں جو نا لاکھوں کروڑوں روپے لوگوں کے پاس رکھے ہوئے ہیں بینک اکاؤنٹ میں، پھر بھی پریشان ہے کیا ہوتا کل کا بول کے. ہر چیز ہے مگر پھر بھی پریشانی ہے. کیوں پریشان ہے؟ ہر چیز تو ہے مگر ایک دولت نہیں ہے، وہ ایمان کی دولت نہیں. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ جامع الکلیم ہے. ہم ایسے جامع الکلیم کو، ایسے جامع کلام فرمانے والے ہمارے آقا کو، ایسے کلام والے آقا ہے ہمارے آقا ہے، کائنات کے بادشاہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. ہم ایسے کلام والوں کو چھوڑ کر ہم دنیا کے کلام والوں کے پیچھے پڑ رہے ہیں، جن کے کلام میں جھوٹ جو ہے نا کچھ اثر بھی نہیں ہوتا، تو ٹیمپرری تھوڑے نفس خوش ہو جاتا بس. ہم ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آقا کو چھوڑ کر ہم دوسروں کی غلامی میں لگے. تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کلام ہے، جو احادیث ہے، ہمارے کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک پر جو جاری ہوتا ہے وہ حق کا جاری ہونا. کہ ہمارے دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ کلام خدا ہے، کلام محمد. آپ کا کلام تو یا رسول اللہ کلام حق ہے.
تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک حدیث شریف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دین خیر خواہی کا نام. ابھی کتنا مختصر جملہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، مختصر جملوں میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کا سولوشن، پریشانیوں کا سولوشن، دنیا اور آخرت میں بھلائی کا راز، دنیا اور آخرت میں بھلائی کی جو چیز ریکوائرمنٹ ہے وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. دین خیر خواہی، ہر چیز کی خیر خواہی دین میں ہے. دین اپنے آپ کی خیر خواہی، اپنے نفس کی خیر خواہی، اپنے قلب کی خیر خواہی، اپنے روح کی خیر خواہی، اپنے ظاہر کی خیر خواہی، اپنے باطنی خیر خواہی، پڑوسی کی خیر خواہی، بیوی بچوں کی خیر خواہی، تمام انسانیت کی خیر خواہی دین میں رکھے. یہ خیر خواہی کیا ہے؟ یہ دین کی روح ہے. یہ دین رہا تو دین میں رکھے اللہ تعالیٰ خیر خواہی. ہم دین کو چھوڑ کر دوسری جگہ جو ہے نا تلاش کر رہے ہیں خیر خواہی. ہم دین کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ دین میں رکھے بھلائی، دین میں رکھے اللہ تعالیٰ جو ہے نا بہترین چیز، دین میں رکھے اللہ تعالیٰ سکون. ہم یہ دین کو چھوڑ کر دوسری جگہ چیزیں تلاش کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جامع الکلیم میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ دین کو اٹھا لو، خیر خواہی خیر خواہی. تم دین کو چھوڑ دیا تو خیر خواہی نکل گئی. خیر خواہی کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کی بھلائی ہو، لوگوں کی بھلائی ہو، دنیا آخرت کی کامیابی ہو، دلوں کا سکون ہو، روح کو تسکین مل جائے، اور یہ جسم سکون میں آ جائے، قلب سکون میں آ جائے، روح سکون میں آ جائے، نفس سکون میں آ جائے، گھر والے خاندان والے سکون میں آ جائے. یہ خیر خواہی ہے. اب دین چھوڑ کے یہ خیر خواہی نہیں ملنے والی ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ مختصر بات فرما دیے کہ دین خیر خواہی کا نام. تو جامع الکلیم ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، مختصر بات فرماتے ہیں، مگر وہ ایک بات کو بھی ہم اٹھا لیں گے نا تو ہماری دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور. ہم ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے جو ہے نا جو موٹیویشنل اسپیکرز کے پیچھے ہم ادھر ادھر پڑھتے ہیں، یہ بولتا نہیں بولتا، یہ دنیا کا مشہور اسپیکر ہے. ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اللہ کے محبوب ہے، بہترین کلام فرمان میں کلیم اللہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ سے اور حبیب اللہ ہے، کلیم اللہ سے بھی بڑا مقام ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، حبیب ہے اللہ کے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام دیکھیے، وہ کلام کو چھوڑ کر وہ کلام پر ہمارا یقین نہیں ہے. دنیا والوں کی باتوں کا، دنیا کے پوسٹر آتے ہیں انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، ہم وہ پوسٹر لے کے واٹس ایپ پہ شیئر کرتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو ہمارا کو یقین ہی نہیں ہے. لوگوں کو جو بولے وہ بول دے کے چلے جاتے، ہم وہ لے کے اسٹیٹسوں پہ رکھتے، یہ رکھتے وہ رکھتے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم کب اپنے دل میں لگائے؟ ہمارے دل میں بھی کبھی یہ اسٹیٹس رکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کا، وہ خوبصورت فرمانوں کو ہمارے دل میں جگا دے، ہماری زندگی میں اس کو جگا دے. پھر دیکھیے آپ کی زندگی کتنی منور ہوگی، پھر دیکھیے آپ کی زندگی میں کتنا سکون اور جو ہے نا کیسا بے چینیاں دور ہو جائے گی. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جامع الکلیم ہے کہ جامع کلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا کہ گفتگو خوبصورت، کم الفاظ، مگر اس کو جو ہے نا اس میں بہت فصیح، بہت بہترین کلام ہوتا کہ عرب لوگ بھی آتے پریشان ہو جاتے سرکار کے کلام کو دیکھ کے کہ ایسا بھی کلام ہو سکتا ہے کیا، اور ایمان لاتے سرکار کی جو ہے نا گفتگو سن کر. اب ہم آج کل گفتگو کیا لمبی گفتگو کرتے، سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا، کیونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت ہوتی کہ ہر کوئی سمجھتا ہے وہ بات چیت. اللہ ہمیں وہ سنت بھی عطا کرے، وہ کلام کی سنت بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا کرے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ عطا کرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو اور ایک حدیث شریف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جو ہے نا سب سے افضل عمل کے بارے میں بتائیے یا رسول، سب سے افضل عمل. اب سب سے افضل عمل بولتا اب مطلب ایسا افضل عمل کہ وہ عمل کے بعد اب عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ ایسا سب سے افضل عمل. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے یا تو اچھی بات کہے یا خاموشی اختیار. ایک 1.5 لائن کی گفتگو فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے. جو کیا کوئی سوال کہتا صحابی رسول کا افضل عمل، سب سے افضل عمل بتائیے میرا ہمارے آقا یا رسول اللہ سب سے افضل عمل بتائیے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے. ایمان رکھتے تم اللہ پر، ایمان رکھتے تم آخرت پر، یعنی مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے، خبر میں سوالات ہوں گے، پلسیرات ہوں گے، میزان ہوں گے، جنت ہوگی، دوزخ ہوگی، فیصلہ ہوگا. ایمان رکھتے نا اللہ اور اس کو چاہیے یا تو اچھی بات کا یا خاموشی. اب دیکھو یہ ایسا مسئلہ ہے کہ ایسا سولوشن ہے دنیا کا، اگر یہ احادیث کو ہم زندگی اپنی لا لینا تو پورے فسادہ ختم ہو جاتے، پورے فتنے ختم ہو جاتے، پورے بدگمانیاں ختم ہوتے، پورے غیبتیں چغلیاں سب ختم ہو جاتی. کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہمارا ایمان آ جائے گا، ہم غلامی میں آ جائیں گے، عمل کرنے والے بن جائیں گے. ہر پرابلم کا سچ کہ بولو تو اچھی بات کہو، اگر اچھی بات نہیں کہہ سکتے تو خاموش ہو. بولو تو اچھی بات کہو، یا تو خاموش رہو یا اچھی بات کہو.
اللہ اور اس آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اچھی بات کون ہے تو خاموشی اختیار کرو. دیکھو آج فی زمانہ کیا ہے، تمام مسئلے کیسا ہے، زبان سے ہی ہے. یہ ایسی چیز ہے زبان کہ جب بول دیتا ہے بندہ تو پچھتاتے ہیں. آج اب دیکھو کہیں جو بڑے جو عمر کے ہوتے ہیں ان سے پوچھو، وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھائی بولے تو کیئرفل بولنا، سوچ سمجھ کے بولنا. سوچ سمجھ کے، ایمان والا کیا ہے سوچ سمجھ کے بولتا ہے، کیونکہ ایمان والا حدیث ہے کہ ایمان مومن کی زبان دل کے پیچھے ہوتی ہے. مومن دل کے پیچھے مطلب جو بھی بولتا ہے سوچ سمجھ کر بولتا ہے. کیونکہ جب زبان سے بول دیتے ہیں ہم کوئی الفاظ واپس لوٹا نہیں سکتے. آپ کسی کو گالی دے دیے، کسی کی غیبت کر دیے، کسی پر بہتان باندھ دیے، اب واپس نہیں لے سکتے. آپ اب بول دیا، آپ معافی مانگ لیتے، آپ معافی مانگ لیں گے آپ، مگر وہ ریکارڈڈ رہتا ہو اور وہ زندگی بھر آپ کسی کو تکلیف دے دیے ویسا ہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھو اگر یہ احادیث پر پوری دنیا والے اگر عمل کر لے، خاموشی اختیار کر لے، یا اچھی بات کا یا تو خاموش، اچھی بات نہیں کہہ سکے یا کچھ الفاظ نہیں آپ کے پاس یا کلام نہیں ہے تو خاموشی اختیار، دو ہی الفاظ ہیں، خاموشی اختیار کرو یا اچھی بات کرو. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع الکلیم، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام دیکھیے کہ سولوشن کیا ہے پوری دنیا میں، کہ یہ ایمان والوں کو کیا کرنا ہے کہ یا تو اچھی بات کہنا ہے، نہیں کہہ سکتے تو خاموشی اختیار کرنا ہے. ورنہ یہ اگر اب یہ جو اولاد ہے ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرتے، ماں باپ پر ظلم کرتے، جو شوہر بیوی پر ظلم کرتا، یا جو ایک پاورفل بندہ سماج میں جو کمزور پر ظلم کرتا، کس سے کرتا؟ ہو زبان سے جو ہے نا ظلم ہوتا ہو، زبان سے گالی گلوج، ہاتھ پیر سے بھی ہوتا ہے مگر شروعات زبان سے ہوتی ہے. یہ ایسی چیز ہے زبان. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے کہ خاموشی اختیار کرو، بولو تو اچھا بولو یا نو خاموشی اختیار. یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک. اور ایک صحابی رسول آتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں، فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے جس سے میں کامیاب ہو جاؤں. ایک ہی سوال. ہر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنا گفتگو دیکھیے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع الکلیم ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی رسول پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل بتائیے یا رسول اللہ جس سے میں کامیاب ہو جاؤں. اب ہمارے کو کامیابی بولتے ہم لمبی چوڑی بات بولتے ہیں، لمبی چوڑی بھائی تم اتنے سال کام کر لو، یہ محنت کر لو، ایسا کر لو، یہ کما لو، میں ایسا کرا ویسا لمبی. پھر اگلے بار پھر پوچھے تو پھر کچھ ڈفرینٹ رہتا. تو ہم اپنے انداز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غصہ مت کرو. اتنی سرکار دو عالم میں اتنی تین لفظ والی بات کی کہ غصہ مت کرو. مطلب غصہ آج ہر پرابلم کیا ہے، ہر بندہ بولتا، ہر بندے کا نفس بولتا میری سننا، غصہ رہتا اس کا نہیں سنا تو غصے میں آیا. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غصے میں کیا کیا ہوتا، غصے میں بندہ مار دیتا، غصے میں جو چاہے بول دیتا، غصے میں اس کو سمجھ میں نہیں آتا، عقل کام نہیں کرتی، غصے میں جو ہے نا ماں باپ کا خیال نہیں رہتا، غصے میں جو ہے نا بڑوں کا خیال نہیں رہتا، غصے میں جو ہے نا رشتے داروں کا خیال رہتا، غصے میں کوئی کون سا ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے احساس یہ بھی اس کے پاس نہیں رہتا. مطلب نفس کے اندر ایسا جو نا شیطان کی سن کے نفس ایسا خطرناک ہو جاتا، حیوانیت اس پہ ظاہر ہو جاتی. ہمارا نفس رہتا وہ غصہ ہو، ہاں وہ اللہ والے رہتے جو غصہ نفس کے لیے نہیں رہتا، ان کا اللہ کے لیے رہتا، ان کا جلال اللہ کے لیے رہتا. اب ہم تو اللہ والے نہیں، اللہ کے وہ نیک بندے. اب ہم بولے بھائی اللہ کے لیے غصہ کر رہا ہوں، ہمارے اندر دنیا کی ہم کیا اللہ کے لیے، ہمارا نفس ہی پاک نہیں ہے. ہم کو جو بتا گئے وہ اللہ والوں کا عمل ہے کہ وہ غصہ بھی کرتے تو اللہ کے لیے کرتے. جب کوئی شریعت کی بات، اللہ کے دین سے کوئی بات ٹکرائے تو ان کا جلال آتا. کوئی دین، اللہ کے دین کو تکلیف ہوئی، اللہ کے دین کے خلاف کوئی بات ہوئی تو وہ ان کا جلال ہوتا. اب ہم کو اللہ کا دین ہی نہیں معلوم تو ہم کیا بول سکتے، وہ اللہ والوں کا عمل ہے. تو یہ اور آنا بھی چاہیے ہم کو. اگر دین جب آ جاتا تو ہمارے اندر بھی غصہ جب آتا ہے تو اللہ کے لیے ہو جائے گا، دین نہیں ہے تو وہ نفس کے لیے ہوتا. کیونکہ دین سے کیا ہوتا، نفس پاک ہوتا، قلب پاک ہوتا. جب پاکی آ جاتی تو جب ناپاکی دیکھتے تو تکلیف ہوتی، غصہ آتا. تو اللہ والے کیونکہ پاک رہتے، ظاہر اور باطن ان کا پاک رہتا، جب دیکھتے چیزیں کہ یہ تو اللہ کے دین کے خلاف ہے تو جلال ان کے پاس آتا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عام سب کو بتا رہے ہیں کہ غصہ مت کرو، اس میں کامیابی ہے. ہم کامیابی کس میں دیکھ رہے ہیں، غصہ کر دو، کمزور ہے تو جو چاہے منہ کو بول دو، نوکر ہے یا نوکرانی ہے جو چاہے ہم بول دیتے، بیوی ہے جو چاہے جو بول دیتے، اولاد ہے جو چاہے بول دیتے، میں مالک ہوں نا بھائی میں ان کا دیکھ رہا ہوں نا، میرے سامنے رہتے، میرے سامنے جھکے ہوئے. یہ ہم جو ہے نا غصے میں جو چاہے بول دیتے پھر پان میں بستاتے. تو سرکار فرمائے کہ غصہ مت کرو. یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سولوشن بتائے کہ جامع الکلیم ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. بے شمار ایسے بے شمار ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حصوں میں سے حصے ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما کے ایمان والا بھی بنائے، گفتگو فرما کے ان کی زندگیاں تبدیل ہو گئی. صحابہ کی جو بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات فرماتا، تعریف فرماتا ہمارے آقا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسا فصاحت، بلاغت اور اتنی خوبصورت گفتگو کرنے والا کائنات میں نہیں. تو تمام مخلوق میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب سے خوبصورت جو ہے نا گفتگو فرمانے والے. اور حدیث شریف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمال کا جو دار و مدار ہے،
نیت پر. یہ بڑی مشہور حدیث ہے, بڑی مشہور حدیث ہے, بڑی بڑی کتابوں میں سب سے پہلے لکھی ہوئی رہتی ہے کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے ہماری نیتوں پر ہے. یہ جامع الکلیم ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. مطلب ہمارے جو بھی اعمال ہے وہ اعمال کب قبول ہوں گے, وہ اعمال کب کہلائیں گے, جب تمہاری نیت اچھی ہوگی. یعنی تمہارے باطن میں جب اچھا ہوگا تمہارا ظاہر اچھا ہوگا. مثال کے طور پر نماز آپ پڑھ رہے ہیں, عمل ہے نماز, تو یہ نماز کا عمل آپ کی نیت پر ہے. کیا نیت ہے, کہ اللہ کے لیے ہے یا لوگوں کے لیے, یا نفس کے لیے, یا زبردستی. جیسی آپ کی نیت ویسا آپ کا عمل. نیت اچھی ہے تو عمل قبول ہوتا ہے, نیت اچھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, یہ ہمیں فرما رہے ہیں کہ تم جو بھی عمل دیکھو اس میں نیت کیا ہے دیکھو, کیونکہ نیت جتنی اچھی رہیں گی عمل بھی اتنا اچھا رہے گا. اگر نیت خراب ہے, عمل کتنا بھی بڑا ہو, وہ عمل اللہ کے پاس قبول بھی نہیں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبول نہیں. کیونکہ نیت کیا ہے, بنیاد ہے اعمال کی. اچھی نیت اچھا عمل قبول, اور عمل محبوب بھی ہوتا ہے اور مقبول بھی ہوتا ہے تو نیت پر ڈیپینڈ ہے. یعنی اپنے باطن پر ڈیپینڈ ہے کہ ہمارے باطن میں نیت کیا ہے, نیت کا تعلق کیا ہے, یہ انٹینشن ہے, قلب کے ارادہ ہے کہ قلب میں کیا ہے, آپ کیوں کر رہے ہیں عمل, کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں, ایمان کے تحت کر رہے ہیں. نیت کیا ہے, وہ ایمانی چیز ہے, وہ غیر مادی چیز ہے, کہ یہ اللہ کے لیے ہے یا لوگوں کے لیے, اللہ کے لیے یا نفس کے لیے, اللہ کے لیے یا دکھاوے کے لیے, اللہ کے لیے یا پریشر میں. نیت پر تو سرکار دو عالم سے جامع الکلیم فرما رہے ہیں, ہمیں راستہ بتا دیے کہ تم پورے عمل جتنے بھی کر رہے ہیں غور کرو, تھوڑے کرو, مگر اپنی نیت کو درست فرما لو. تو ہم دیکھیں, ہم صبح شام تک ہم اٹھ رہے ہیں, تو ہم اٹھنا بھی ایک عمل ہے, سونا بھی ایک عمل ہے, نماز پڑھنا بھی ایک عمل, روزہ رکھنا بھی ایک عمل ہے, کھانا کھانا بھی ایک عمل, کھانا کھلانا بھی ایک عمل ہے, لوگوں سے بات چیت کرنا بھی ایک عمل. صبح شام تک عمل ہی عمل ہے ہمارا. تو اس میں نیت کیا ہے ہماری, دیکھنا ہماری نیت کیا ہے, نفس کے لیے ہے, پیسوں کے لیے ہے, لوگوں کے لیے ہے, یا کچھ پوزیشنز کے لیے, کس کے لیے دیکھنا, اللہ کے لیے یا کچھ غیر اللہ کے لیے, اللہ کے لیے غیر اللہ کے لیے. اللہ کے لیے تو مبارک بات. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اعمال کا تمام جو دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے. یہ ہمارے آقا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, یہ جامع الکلیم کم گفتگو فرماتے ہیں اور بڑی مختصر گفتگو ہوتی ہے, مگر اس میں اللہ تعالیٰ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں اور بڑی گہرائی ہوتی ہے. ہم ایک بھی اپنا صحیح اپنا لیں گے اپنی زندگی میں تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جاتی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی. آخر میں مولا سے یہی دعا ہے, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. کہ اللہ جو کچھ کہا گیا ہے سنا گیا ہے, مولا بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما, اور دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما, ہماری شادی کو قبول فرما. اس میں جو بھی غلطیاں ہوں گی اپنے فضل و کرم سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کرتے معاف فرما دیں. بولا تیرے محبوب کی محبت, تیرے محبوب کی اطاعت, تیرے محبوب کی غلامی عطا کرنا, دونوں جہاں میں کامیابی خلق کھول دینا, تزکیہ نفس فرما, تصفیہ قلب فرما, تجلی روح فرما, تمنی نور فرما, دونوں جہاں میں ہم سب کو کامیابی عطا فرما. ہمیں ہمارے پیر کو دونوں عالم میں مطابق ان کی دلی علمی روحی فیضان سے ہمیں مالا فرما, قبول فرما دے. مولا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ. سبحان ربک رب العزت الحمد للہ رب العالمین.